اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا جی سے میں نے بات پوچھی کہ نیک ہونے میں اور نفس پہ قابو پانے میں کیا کوئی فرق ہے، تو انہوں نے کچھ اس طرح جواب دیا کہ نیک ہونا اور بات ہے اور نفس پہ قابو پانا اور بات ہے۔ بظاہر یہ بہت چھوٹا سا جملہ نظر آتا ہے، لیکن اپنے اندر بہت گہرائی لیے ہوئے ہے۔ نیک انسان کسی وقت برائی کر سکتا ہے، جبکہ جو اپنے نفس پہ قابو پا لے وہ برائی کی طرف نہیں جاتا، بلکہ برائی خود اس شخص سے دور بھاگتی ہے اور نیکی آگے آتی ہے۔ مثلاً راتوں کا عبادت گزار بندہ بھی لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے، اور جب وہ یہ ناانصافی کرتا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس کا اپنے نفس پر قابو نہیں ہے۔ اسی طرح بہت لمبی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد زبان سے جھوٹ نہ رکے، قرآن کی تلاوت کر کے فون پہ غیبت شروع کر دینا، پارٹی کی ابتدا قرآن کی آیات سے اور اختتام ناچ گانے پہ، مسجد میں نماز ادا کر کے کاروبار میں ہیر پھیر کرنا، اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہم لوگ فرداً سوچ سکتے ہیں۔ اب دعا اس میں کیا کرنی چاہیے؟ دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے نفس پہ قابو دے دے۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیاری دعائیں سکھائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا انتا خیر من زکاہا انتا ولیوہا و مولاہا۔ اس دعا کا بہت خوبصورت مطلب ہے، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس کا ولی اور مولا بنانے کی دعا کی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، جس شخص کے نفس کا ولی اللہ تعالیٰ کی ذات بن جائے، کیا پھر وہ کبھی بہکے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے کبھی بہکنے نہیں دیں گے۔ نیکی ضرور کریں، لیکن ایسی نیکی جو تزکیہ نفس کی طرف لے مائل کرے، تاکہ برائی کو مستقلاً ختم کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ بابا جی کی نیکسٹ بات کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔